کائنات دستگیر جہاں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں پھر جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے درجات ولایت۔ ولایت کے 3 درجات ہیں، ولایت فطری، ولایت وہبی اور ولایت کسبی۔ ولایت فطری وہ خدا کے برگزیدہ بندے جو پیدائشی طور پر ولی ہوتے ہیں اور ولایت فطری کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رب ذوالجلال اس کو پیدائشی ولی ہونے کی مہر جو ہے وہ ثبت کر دیتا ہے۔ مثلاً حضرت شیخ عدی بن مسافر یہ اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں تھے اور اپنی والدہ محترمہ کنویں سے پانی جو ہے وہ آپ کی والدہ نکال رہی تھی۔ اس زمانے کے 2 مشہور ولی حضرت شیخ عقیل اور حضرت شیخ مسلم رحمہم اللہ تعالی علیہ کا اس طرف سے گزر ہوا جس جگہ پہ حضرت شیخ عدی کی والدہ محترمہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی۔ حضرت شیخ عقیل نے جب ان کو دیکھا تو ساتھ جو شیخ تھے حضرت شیخ مسلم ان کو فرمایا کہ کیا تم نے کوئی عجیب بات دیکھی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہاں میں نے دیکھی ہے۔ تو حضرت شیخ مسلم اور شیخ عقیل رحمہ اللہ علیہ آپ قریب گئے تو آپ نے کہا السلام علیکہ یا عدی، السلام علیکہ یا عدی۔ اب حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھے۔ جب انہوں نے یہ سلام کیا تو سلام کرنے کے بعد آپ چلے گئے۔ 7 سال کے بعد سیر کرتے کرتے پھر ان کا گزر اسی جگہ پر ہوا جس جگہ پہ حضرت شیخ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ دیکھا کہ حضرت شیخ عدی وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو حضرت شیخ مسلم اور حضرت شیخ عقیل رضی اللہ عنہما نے دونوں نے حضرت شیخ عدی کو سلام کہا، یعنی ابھی بچے تھے، بچوں سے کھیل رہے تھے کہ السلام علیکہ یا عدی۔ اب حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وعلیکم السلام یا شیخ عقیل یا شیخ مسلم، پھر کہا وعلیکم السلام یا شیخ عقیل یا شیخ مسلم، 3 مرتبہ جواب دیا۔ جب تو حضرت شیخ عقیل کہنے لگے کہ اے شیخ عدی کیا وجہ ہے، سلام تو 1 مرتبہ کیا ہے جب کہ جواب تم نے 3 مرتبہ دیا ہے۔
تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ جب میں اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھا، میری والدہ محترمہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی، تو تم نے سلام کہا تھا، دونوں نے سلام کہا تھا، تو 2 مرتبہ کا سلام کا جواب اس وقت کا میں نے اب دیا ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے اب سلام کہا، میں نے اب کا سلام کا جواب دیا ہے۔ تو یہ جو رب کریم کے ولی ہوتے ہیں، بعد پیدائشی ولی ہوتے ہیں، بعد وہ جو ہے وہ محنت اور ریاضت و عبادت سے ہوتے ہیں، اور بعد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی کی نظر سے رب ذوالجلال ان کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو یہ ولایت فطری جو ہے یہ ایسے ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ولایت وہبی۔ یہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کی تاثیر کے صدقے سے ولایت ملتی ہے۔ کہ ولایت وہبی یہ ہوتی ہے کہ کسی بزرگ کی رب ذوالجلال کے ولی کی نظر جو ہے ان پر پڑی، تو رب ذوالجلال نے ان کے اوپر کرم کر دیا اور ان کو ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرما دیا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی ایسی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت وہ جو چور تھا وہ کتب بن گیا، یہ حضرت غوث پاک کے نگاہ عنایت سے۔ اور ایک عیسائی تھا، اس کو کلمہ شریف پڑھا کے آپ نے ابدال کے مقام پر فیض کر دیا۔ اس طرح اور بھی بڑی مثالیں جو ہے وہ ملتی ہے اولیاء کرام کی۔ تیسرے نمبر پر ہے ولایت کسبی۔ ولایت کسبی یہ وہ ولایت ہے کہ جو بندہ مومن کو عبادت، ریاضت اور مجاہدے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، کہ بندہ محنت کرے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو اللہ کی طرف سے لے کر دیے ہیں ان کے اوپر صحیح طریقے سے پابندی کرے، زندگی بھر کبھی بھی وہ رب کی نافرمانی نہ کرے، تو رب ذوالجلال ان کو بھی ولایت عطا کر دیتا ہے، اور وہ ولایت کے مرتبے پر فائد ہوتے ہیں۔ اب جو ولایت محنت کے ساتھ، عبادت اور ریاضت کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ ولایت کسبی ہوتی ہے، کہ یعنی محنت کرنے والا۔ جیسے نا سرکار نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ رب کا محبوب ہوتا ہے۔ اب محنت، اب وہی کسب کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا کہ ولایت کسبی ہوتی وہ ہے کہ جو بندہ عبادت، ریاضت میں اتنی جدوجہد کرتا ہے کہ وہ کرتا کرتا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کا ولی بن جاتا ہے، برگزیدہ بندہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا مقرب بناتا ہے یعنی اپنے قریب کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال ان کے اوپر 4 انعام نازل کرتا ہے۔ 4 انعام ہوتے ہیں کہ جب وہ نوافل پڑھتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، وہ صلاۃ الاوابین پڑھتا ہے، فرائض ادا کرنے کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر رب ذوالجلال اس بندے کو اس عبادت کی وجہ سے، اس ریاضت کی وجہ سے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال پھر اس کے اوپر نوافل پڑھنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے 4 انعامات کا نزول کرتا ہے۔ 4 انعامات اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعْ بِهِ، کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بناتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کان اس کے ہوتے ہیں، لیکن میری رحمت اس بندے کے کان بن جاتی ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، آنکھیں تو اس کی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا میری رحمت کی نظر سے ہے، وہ میری جو تجلیات ان کے
آنکھوں کے اوپر پڑتی ہے وہ اس کے ذریعے سے پھر وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور ہاتھ پھر میں اس کے بن جاتا ہوں، میری رحمت جو ہے اس کے ہاتھ بن جاتی ہے۔ وہ پھر بندہ، ہاتھ تو اس کے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں رحمت میری ہوتی ہے خاص الخاص، کہ بندہ بیٹھا ایک جگہ پہ ہوتا ہے، رب جلال کی طاقت ان کو اتنی ہوتی ہے کہ اس کی نظر وہاں پر جاتی ہے جہاں پر بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندے کا خیال تک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بالتفصیل اس حدیث کو امام رازی نے بھی لکھا، اور بھی کئی جو ہے وہ محدثین نے اس کو لکھ کر اس کی شرح کو یہ بیان کیا ہے کہ یہ خاص الخاص ایک رحمت ہوتی ہے اس بندے کے اوپر، کہ جس بندے نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، اس نے دن بھی گزارا تو رب ذوالجلال کے حکم سے گزارا، اس نے رات بھی گزاری تو رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو ہے اس نے اپنی رات کو گزارا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت بندہ نوافل پڑھتا ہے، عبادت اور ریاضت کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کے اوپر 4 قسم کے انعامات نازل فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو، حضرت امام فخر الدین رازی نے اس کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، کہ جس وقت اللہ کے جلال کا نور بندے کے کان بن جاتا ہے تو پھر ان کانوں کو طاقت کتنی ملتی ہے؟ حضرت امام رازی لکھتے ہیں سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدُ، کہ وہ پھر اس کے لیے قرب اور بعد کچھ نہیں ہوتا، دور اور نزدیک چیز ایک جیسی بن جاتی ہے، کہ کھڑا تو زمین کے ایک کونے پر ہوتا ہے لیکن وہ باتیں بھی لیتا ہے کہ جن باتوں کو کوئی عام بندہ سن ہی نہیں سکتا ہے، وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ جن کو کوئی عام بندہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأْيَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدِ، کہ جس وقت وہ بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے رب کا قرب لیتا ہے تو پھر رب کا نور ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، اور پھر جب آنکھیں بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ القریب والبعید، اس بندے کی آنکھ وہاں تک جاتی ہے جہاں تک عام بندے کی آنکھ کی نظر نہیں جا سکتی ہے، وہاں تک اس کی آنکھ مار کرتی ہے، وہاں تک وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ جن چیزوں کو کوئی عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو سب سے پہلے جو رب ذوالجلال کے جو قرب خاص کے حامل، وہ سارے نبیوں کے امام اور ساری کائنات سے افضل وہ ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور جو میرے کان سنتے ہیں تمہارے کان نہیں سنتے۔ میرے صحابہ کرام اگر جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں تمہاری آنکھیں دیکھے تو تم اپنے بیوی کو چھوڑو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر تم جنگلوں کی راہ لے لو۔ جو کان میرے سنتے ہیں، جو آنکھیں میری دیکھتی ہے، تو تم ہر وقت رونا شروع کر دو، غمگین رہو، ہر وقت پریشانی کے اندر مبتلا رہو۔ میرے صحابہ کرام علی مرضوان فرمایا کہ میری آنکھیں جو دیکھتی ہے وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، میرے کان جو سنتے ہیں، اگرچہ سرکار کی وجہ سے اور سرکار کے قرب کی وجہ سے بعض صحابہ کرام علی مرضوان جو ہے ان کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے بڑی بڑی دور سے دیکھا، دیکھ کر مدد بھی فرمائی، بڑی بڑی دور سے لوگوں کے آوازوں کو سنا، ان کی مشکل کشائی بھی فرمائی ہے، جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو فرمانے لگے حضرت امام رازی، کہنے لگے کہ جس وقت اللہ کا نور بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے تو اس وقت پھر اس کے لیے کوئی قرب نہیں رہتا، کوئی بعد نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے قرب اور بعد، قریب والی چیز دور والی چیز جو ہے وہ برابر ہوتی ہے۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اگرچہ سرکار کا بھی فرمان موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انظر الی کف ہذہ، فرمایا پوری کائنات کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے، میرے لیے زمین کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات بھی موجود ہے، لیکن یہ سرکار کی وجہ سے رب کریم نے ولیوں کو بھی یہ خاصہ دیا، اپنے بندوں کو یہ خاصہ عطا کیا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں امام راضی کہتے ہیں کہ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَّرَ عَلَى التَّصَرُّفِ، حضرت امام راضی کہنے لگے کہ جس وقت رب ذوالجلال کا نور اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، پھر اس ہاتھ کی قدر اور قدرت کیا ہوتی ہے، فرمایا قدر علی التصرف، پھر رب ذوالجلال اس بندے کو تصرف پر قدرت دیتا ہے، فی الصعب، مشکل کاموں میں، والسمع لی، کہ آسان کاموں میں، فرمایا وہ مشکل اس کے لیے نہیں رہتا، پھر اس کے لیے کوئی آسان اور مشکل دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت کا انداز دیکھو، یہ رب کے نبی ہیں، اگرچہ ان کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، لیکن دیکھو کہ آپ کسی لوہے کو پکڑتے تو لوہا بھی موم بن جاتا تھا، کسی لوہے کو پکڑتے تو لوہا موم بن جاتا تھا۔ تو حضرت امام راضی کہنے لگے کہ سرکار کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب رب کا نور جو ہے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، قدر علی التصرف، تو رب ذوالجلال ان کو پھر تصرف پر قدرت دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، مشکل چیز بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، پھر آسان چیز تو مزید آسان ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا والبعید والقریب، پھر اس کے لیے قریب اور بعید ایک ہو جاتے ہیں، فرمایا وہ بیٹھا تو زمین کے ایک کونے پر ہوتا ہے، پھر وہ اگر ہاتھ اپنا بڑھا دے تو وہ جس جگہ پہ چاہے اپنے مرید کی مشکل کو حل کر دیتا ہے، جس جگہ پہ چاہے وہ اپنے مرید اور اپنے جاننے والے اور مشکل زدہ شخص کے مشکل کشائی کرتا ہے، رب کے حکم سے، رب کی توفیق سے وہ بندہ کر دیتا ہے۔ امام راضی نے اس کو یہ لکھا ہے، اور پھر اس کی مثال حدیث شریف میں بھی موجود ہے جو امام راضی نے اس کو لکھا ہے، مشکات شریف کے اندر باب الکرامات میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ شریف کے دن آپ ممبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے، ایک اچانک آپ نے ایک آواز بلند کی کہ اے ساریہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ یہ آواز بلند ہوئی تو کئی ہفتوں کے بعد وہاں سے بندے آئے، چونکہ جنگ کرنے کے لیے صحابہ کرام علی مرضوان گئے ہوئے تھے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کور کمانڈر تھے، وہ نہامد کا علاقہ تھا اور وہ مدینہ شریف سے تقریباً 1600 میل دور تھا، جس جگہ پہ جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے صحابہ کرام علی مرضوان۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آواز بلند کی، کافی دنوں کے بعد وہاں سے جب لشکر آیا یا ایک آدمی آیا تو اس نے آ کر صحابہ کرام علی مرضوان کو بھی بتایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ اے عمر، ہم دشمنوں سے جنگ کر رہے تھے، دشمنوں نے ہمیں شکست دی، تو ہم نے اچانک سے ایک آواز سنی کہ اے ساریہ تم پیچھے کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف۔ تو جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہاں پر دشمنوں کا بہت بڑا لشکر آ رہا تھا، جو مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آور ہوتا تو بڑا نقصان ہوتا۔ جس وقت یہ آواز سنی ہم نے تو ہم اس کی طرف جھپٹے، پھر اس کفر کو تیز کیا، ہم نے تباہ و برباد اس کو کر کے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ وہ جو آواز تھی، اس آواز کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ہمیں اس بڑی مشکل سے جو ہے وہ دور فرمایا تھا۔ تو وہ 1600 میل کا فاصلہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فاصلے کو سے پر آپ نے آواز بلند کی تھی، تو سوچو کہ یہ ایک ولی
ایک صحابی کی آواز ہے اور یہ صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، تو سوچو جس نبی کے صحابی کی آواز کا انداز اور اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ 1600 میل دور آواز دے تو اس لشکر کی مشکل کو حل فرما دے، تو پھر اس صحابی کے نبی کا آواز کے جو طاقت ہے اس کا انداز کیا ہوگا؟ پھر اس نبی کی آواز کے اندر جو طاقت ہے، جو ان کا انداز ہے، پھر کیا ہوگا اس کا معاملہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایڑی خراب ہو گئی۔ جب آپ کی ایڑی خراب ہوئی تو کسی نے کہا، اور یہ مدینہ شریف سے بڑی یعنی کوسوں میل دور تھے، تو کسی نے کہا کہ اے عمر، اے عبداللہ بن عمر، آپ اس شخص کو پکاریں جس کو آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے فوراً یہ کلمہ بولا، مصنف عبد الرزاق میں حدیث شریف موجود ہے، کہنا یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ ادھر سے پکارا، ایڑی ٹوٹی ہوئی تھی، فوراً پٹی کھلی، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو اتنی درد تھی کہ 1 منٹ کے لیے سکون نہیں آتا تھا، کہتے جب میں نے یہ لفظ پکارے، میں نے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، رب کا کرم میرے اوپر یہ ہوا کہ مجھے اب پاؤں میں یوں محسوس ہوتا جیسے زندگی میں کبھی بھی مجھے تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ رب کریم کے ولیوں کا بہت بڑا ایک خاصہ ہوتا ہے، جو رب کریم جو ہے ولیوں کو خاصہ عطا فرماتا ہے۔ رب کریم کے یہ جو بندے ہوتے ہیں، یہ جب قرب حاصل کر لیتے ہیں تو رب ذوالجلال ان کو یہ قرب دیتا ہے، یہ خاصہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رب ذوالجلال کا دوسرا انعام جو بندے کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ قرب حاصل کرتا ہے رب ذوالجلال کا نوافل کے ذریعے سے، تو رب ذوالجلال ان کو الہام جیسی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ الہام کی نعمت اس کے اوپر اترتی ہے، اس کی مثال بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ اب وہ الہام بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، جس کو ہمارے علماء نے لکھا ہے، امام رازی نے بھی لکھا کہ وہ الہام 4 قسم کا ہوتا ہے، یعنی آگے پھر اس کی 4 قسمیں ہیں۔ فرمان لگے ایک الہام ہوتا من جانب اللہ، یعنی براہ راست قلب پر القاء ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے براہ راست جو ہے اس کے اوپر الہام ہوتا ہے، اس کے دل کے اوپر، کہ جو بات نہیں بھی پتا تھی الہام ہوا، رب نے اس کی خبر عطا فرما دی۔ اس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اخلص للہ 40 صباحا اظہر اللہ تعالی ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے 40 دن اخلاص سے خدا کی عبادت کی، 40 دن تک رب ذوالجلال کی عبادت کی بڑے خلوص دل سے، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ علی لسانہ، وہ جو دل کے اوپر حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا اظہار پھر اس کی زبان سے ہوتا ہے، اس کا اظہار اس کی زبان سے ہوتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے میرے دل میں علم لدنی کے 70 دروازے کھولے ہوئے ہیں، علم لدنی کے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دروازے کی چوڑائی زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، بہجت الاسرار میں ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں 70 دروازے علم لدنی کے جو رب کریم کی طرف سے خاص علم ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے اوپر علم لدنی کے 70 دروازے کھولے ہیں، اور ہر دروازے کی چوڑائی زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے، فرمایا اتنی اس کی چوڑائی ہوتی ہے، اتنا فاصلہ ہے اس دروازے کا۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے دوسری اس کی جو قسم تھی، فرماتے ہیں کبھی یہ اللہ کریم کی طرف سے بندے کے اوپر فرشتے کے ذریعے سے کوئی چیز القاء ہوتی ہے، یعنی داخل ہوتی ہے،
اس کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان روح القدس من نفس فی روی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل میں جبریل علیہ السلام نے یہ بات ڈالی ہے، میرے دل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بات ڈالی ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنی قسمت کا لکھا ہوا ایک ایک دانہ کھا نہیں لیتا ہے، جب تک وہ کھانا کھا نہیں لیتا ہے ایک قسمت کے اندر ایک دانہ بھی اس کا یعنی جب تک رہے گا وہ بندہ بھی زندہ رہے گا۔ تو یہ یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتے نے میرے دل میں بات یہ ڈالی ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فرشتے کے ذریعے سے وہ بات ڈالی جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بات بشکل فرشتہ ہی آ کر اس کی خبر کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جس وقت فرشتہ آیا اس نے کیا کر کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کر دیا ہے اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس میں فرشتے نے آ کر کلام کیا اور آ کر فرشتے نے خبر دی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ خبر دیتا ہے جس طرح میں نے ابھی آیت سنائی ہے، اور دوسرے مقام پر یہ بھی آپ ہی کے بارے میں ہے قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیہ، کہ فرمایا میں یعنی جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس تو فرمایا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تجھے پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں، میں تمہارے رب کا قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما، کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور میں تمہیں پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ اب بیٹے تو رب دیتا ہے، بیٹیاں رب دیتا ہے، یہ نعمتیں تو رب کریم کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہ جبریل کیوں کہتے ہیں کہ اے مریم میں تجھے دینے آیا ہوں؟ تو ہم یہ ضرور کہیں گے حقیقت میں بیٹے رب ہی دیتا ہے، لیکن یہ جو آگے والے ہوتے ہیں یہ یا رب کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب کے برگزیدہ ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں جن کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا، رب ذوالجلال ان کو رب کے حکم سے اس کے بیٹے کی خوشخبری عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ملتانی زکریا رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس جو ہے وہ ایک بوڑھیا مائی آ گئی، کہنے لگی کہ بابا جی آپ دعا کریں، میرے پاس کوئی ایک بیٹا بھی نہیں ہے، رب ذوالجلال مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ وہ مائی صاحبہ جس وقت یہ بات کرتی ہے تو حضرت بہاؤالدین ملتانی زکریا رحمہ اللہ علیہ نے توجہ کی تو لوح محفوظ پر دیکھا کہ کوئی اس کی قسمت میں کوئی بچہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات جب انہوں نے کہی تو حضرت بہاؤالدین ملتانی زکریا رحمہ اللہ تعالی علیہ نے وہ بڑھیا مائی نکلی وہاں سے تو رستے میں آپ کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ جس وقت انہوں نے دیکھا چھوٹی سی عمر ہے کہ یہاں پر تو لوگ آتے ہیں پریشان اور جب جاتے ہیں تو وہ خوشی خوشی جاتے ہیں، آج کیا ہوا کہ ایک بوڑھیا مائی آئی ہے، اندر گئی ہے تو باہر آئی ہے تو وہ تو پھر پریشان ہے، رو رہی ہے۔ فرمایا بوڑھیا مائی کیا وجہ ہے؟ کہا گئی تھی ان کے پاس، انہوں نے مجھے آگے سے سیدھا یہ جواب دے دیا، کہا تیری قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ علیہ نے کہا تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں تھا، طریقہ تجھے میں بتاتا ہوں کہ تم واپس جاؤ اور ان کو جا کر کہو
کہ اگر میں نے براہ راست رب سے کہنا ہوتا تو پھر میں تمہارے پاس کیوں آتی؟ اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو پھر رب سے لے کر دو۔ حضرت بہاؤالدین ملتانی زکریا رحمہ اللہ علیہ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر دی، آپ نے عرض کی کہ اللہ یہ بڑھیا مائی ہے، اس کے ہاں بچہ نہیں ہے، تو لوح محفوظ پر بھی دیکھا کہ اس کی قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس کو ایک بچہ دے دے۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ آواز ہے کہ اس کی قسمت میں ایک بچہ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ